کہتے ہیں کہ جو آدمی استحقاق نہ رکھتا ہو اس کو فقیر نہیں دے سکتے کوئی بھی، اور استحقاق والا کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی معلوم نہیں ہوتی، وہ شوق۔ شوق کسی چیز کا معلوم نہیں، کبھی نہیں معلوم آج۔ بے ذوق نہ ہو رائی بے ذوق ہو جاتے ہیں۔ یہ علم آپ سے باتیں کرتے رہے ہم اتنا عرصہ، یہ بھی نہ کتابوں کی بات کی، نہیں تو بات کی، پھر یہ بات بھی ہوئی کتابوں کے نیچے کتابیں بن گئی اللہ حاضر کے ہاتھ۔ یہ تیرے فقیری کو پڑھ کے نہیں لکھتا ہے، فقیری کی بات بھی آتی ہے جیسے اسپیشل بات ہے، اور پھر وہ بھی ایک کتاب بن چکی ہے کہ فقیری کے یہ نسخے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اصل میں تو تمہارا اپنا نام ہے جس قسم کی پرانے زمانے کی کتابیں کیسے لکھی فقیری کی، جو ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہوتے تھے سمجھنے والے، جیسے جیسے وہ بہیو کرتے جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے تھے، بعد میں قانون بن گئی ہے فقیری ہوتی ہے، فقراء کو کھانا کھلانا، کھا نہیں کھلانا۔ وہ آ جائے گا سارے بندے ملنے کے لیے، کھانا ضرور کھلائے گا کیونکہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے، پھر لگا کھلائے گا، پھر کیسے پکے گا؟ یار دیکھ بڑھا لو تو چاہتے نہیں لگے لا یہ کر کیا وجہ لگے فقیری میں لنگر کھانے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ضرور ہوتے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوگی، باہر سے بن جائے پھر بات کرنے والی بات بیداری کے زمان یہ بات یہ آپ دعا کرو کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے۔ نصیب کی بات ہے، شوق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، کرم کی بات ہے، فضل کی بات ہے۔ تو علم تلاش مل سکتا ہے، شوق تلاش نہیں ہوتا، یہ فلیش ہے۔ اب یہ دریافت کرنا آپ نے خود کہ آپ میں شوق ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی تکمیل کے لیے بس ایک آدمی شوق کرتا ہے فقیری کا، دعا کرو اب یہ شبہ الگ، اور یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں دنیاوی کام کر رہا ہوں پھر میں جو کروں گا فقیری کا شوق کروں گا، فقیری کوئی فالتو چیز ہے کہ وہ آپ کی بات میں ہوگی، پریفرنس کا نام ہوتی ہے۔ اب آپ پریفر کس کو کرتے ہو، ترجیح کس کو دے رہے ہو؟ شوق جیسے کہتے ہیں ایک آدمی کو وہ کہتا ہے مجھے محبت ہے فلاں انسان سے، تو اس طرح کا تو ایک الگ قسم کی نوکری 22 نمبر گریڈ کی وہ ساری کی، اور میں جانا مان چھڑ دو گریڈ کدھر تھی میں کدھر، خود کو بادشاہ لے لے بادشاہ، اور تخت چھوڑتا ہے لیکن وہ محبت ہی چھوڑتا یہ ہوتا واقعہ لبداج۔ تو فقیری جو ہے نا یہ صرف عشق ہے، مسلمان کی فقیری جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود گائیڈنس ہوتی رہتی ہے اللہ لگا کہ مسلمان جو ہے جس پہ بڑے بڑے راز اور رموز ہیں، مثلا اللہ کریم کو تو پتا ہے کہ حضور پاک کے بدلے میں نبوت عطا فرمانی، نبوت کے عطا ہونے سے ایک دن پہلے حضور پاک اللہ کے نبی منصب نبوت جو ہے نا، منصب نبوت اعلان عطا ہونے سے پہلے بھی آپ نبی تھے، اور جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ دوستی وفا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت بھی امتی تھے۔ اب یہ راز ہے کیسا کہ بھائی نبی تو پھر اس دن سے ہونا چاہیے نا، وہ اس دن کی بات نہیں ہے، وہ اس دن کی بات یہ ہے، مطلب ہے کہ بات سمجھنے والی بات کہ جن لوگوں کو منصب ادا ہوتا ہے وہ منصب پیدائش وہ واقعات وہاں سے